रकू नंबर 5 सूरतुल हिजर। उन्वान है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और फरिश्ते। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा जाअ आला लूतिनिल मुरसलून आला लूतिनिल मुरसलून क़ाल इन्नकुम क़ौमुन मुनकरून। क़ालू बल जिनाका बिमा कानू फ़ीहि यमतरून वअतैनाका बिलहक़्क़ि व इन्ना लसादिक़ून। फिर जब वो भेजे हुए लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे, बोला तुम लोग और तरह के हो। बोले बल्कि हम तेरे पास वो चीज़ लेकर आए हैं जिसमें वो झगड़ा करते थे, और हम तेरे पास पक्की बात लाए हैं और हम सच कहते हैं। मुनकरून अजनबी, मुनकर की जमा अजनबी, मुनकर की जमा है। ये लफ्ज़ पहले कई जगह आ चुका है और मारूफ का मुकाबिल है। मारूफ जाना पहचाना, मुनकर मुनकरिन जिससे लोग नावाकफ़ हों। यमतरून शक करते हैं। मुज़ारे का सीगा है इम्तिराउन से, जो मादा मीम रे ये से बना है। मेरियतुन के मानी झगड़ा, शक शुबा जिससे झगड़ा पैदा होता है। पहले अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के ज़मानों में फरिश्ते मुजरिमों को अज़ाब देने के लिए नाज़िल होते थे। फरिश्तों में बशरी शक्ल में होने के बावजूद फरिश्तों की सिफ़तें बाकी रहती हैं। जब लूत अलैहिस्सलाम के पास ये फरिश्ते पहुँचे तो अगरचे नहायत हसीन और जमील शक्ल में थे, फिर भी उनको देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बोल उठे कि तुम तो कुछ निराले ही लोग मालूम होते हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इस कहने की और भी वजह हो सकती है, वो ये कि उनकी कौम के लोग उन लोगों को जो उनके पास बाहर से आते थे बुरी तरह सताते थे। आसपास के लोग उसे जानते थे और इनमें ना आते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को फिक्र हुआ कि अगर ये लोग उनको सताने आए तो मुझे दोहरी कुफ़त होगी। इस सब के जवाब में फरिश्तों ने कहा कि घबराओ नहीं, हम अज़ाब के फरिश्ते हैं और उनको वही सज़ा देने आए हैं जिसे ये तुम्हारे कहने से ना मानते थे। ऐ लूत अलैहिस्सलाम, खातर जमा रखो, हम कतई अज़ाब उनके लिए लेकर आए हैं और जो कुछ हम कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अज़ाब से निजात। फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्अइन मिनल लैलि वत्तबि अदबारहुम वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन वम्दू हैसु तुअमरून। वक़दैना इलैहि ज़ालिकल अम्रु अन्न दाबिर हाउलाई मक़तूम मुस्बिहीन। सो ले निकल अपने घर वालों को कुछ रात रहे से, और तू उनके पीछे चल और कोई तुम में से मुड़कर ना देखे, और चले जाओ जहाँ तुमको हुक्म है। और तय करके भेज दी हमने उसके पास ये बात कि उन लोगों की जड़ सुबह होते ही कट जाएगी। अदबार पीठ पीछे, दुबर की जमा है जो बदन के पीछे के सारे हिस्से यानी गर्दन से लेकर एड़ी तक को कहते हैं। इसी से दाबिर बना है जो पहले आ चुका है और निचले हिस्से यानी जड़ के मानी में है। मुस्बिहीन सुबह में होते हुए, ये इसम फ़ाइल है जो इसबाहुन से बना है और स्वाद बे है इसका मादा है। सुबह के मानी मशहूर हैं। इसबाहुन के मानी हैं सुबह करना यानी सुबह के वक्त में दाखिल होना। मुस्बिह सुबह करने वाला, मुराद ये है कि जब लोग सुबह के वक्त में दाखिल हो रहे होंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस कौम को तबाह करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भेजे गए हैं। ये हिदायत है कि तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को यहाँ से रवाना कर दो और आप अलैहिस्सलाम उनके पीछे देखभाल करते चलो, और ख्याल रखो कि तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे। सीधे मुँह उठाए जहाँ का तुम्हें हुक्म है वहाँ चले जाओ। इस अमर का अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमा दिया है कि इस शामत ज़दा कौम का सुबह होते ढूंढे से भी निशान न मिलेगा और इनकी बिल्कुल जड़ ही कट जाएगी।
یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام راتوں رات ما اہل و عیال اس بستی سے نکل گئے۔ تباہی کی وجہ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بناتی إن كنتم فاعلین۔ اور شہر کے لوگ خوشیاں کرتے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو مجھ کو رسوا مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری آبرو مت کھو۔ تباہی کی وجہ بولے کیا ہم نے تجھ کو جہان کی حمایت سے منع نہیں کیا؟ کہا اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ تفضحون مت رسوا کرو مجھے۔ نہیں کا صیغہ ہے بے زواد ہے۔ فضح کے معنی ہیں بدنام کرنا، رسوا کرنا۔ اصل میں لا تفضحونی ہے، آخر کی یا وقف کی وجہ سے گر گئی، جس کے معنی ہے مجھے لا تخزون مت بے آبرو کرو مجھے۔ نہیں کا صیغہ ہے ایک زاؤن سے جو خیز دے یہ سے بنا ہے۔ خزیون کے معنی بے آبروئی کے ہیں۔ یہ لفظ سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے۔ اخذا اسی سے فعل متعدی ہے، یعنی بے آبرو کرنا۔ یہاں بھی وقف کی وجہ سے آخر کی یہ گری ہوئی ہے، جس کے معنی ہے مجھے لم نن ہاں منع نہیں کیا۔ مضارع منفی بلم ہے، نون ہے یہ سے، جس کے معنی کرنا ہے۔ اصل میں ننہا ہے، لم کی وجہ سے آخر کا الف گر گیا، جو اصل میں یہ ہے۔ جب شہر والوں نے سنا کہ لوط علیہ السلام کے ہاں باہر کے مہمان آئے ہوئے ہیں اور بہت خوش شکل ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہوئے آئے کہ اپنی بری عادت سے ان کو ستائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری آبرو ریزی مت کرو۔ وہ بولے ہم تجھے منع کر چکے ہیں کہ تو ہمارے اور لوگوں سے تعلق کے بارے میں دخل نہ دیا کر۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ حاجت پوری کرنی ہے تو حلال طریقے سے کرو۔ یہ تمہاری بیویاں جو میری بیٹیوں کے برابر ہیں تمہارے پاس اسی لیے ہیں، تم خلاف فطرت فعل میں کیوں مبتلا ہوتے ہو؟ ناگہانی عذاب لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فأخذتهم الصیحة مشرکین فجعلنا عالیہا سافلہا وأمطرنا علیہم حجارة من سجیل۔ قسم تیری جان کی وہ لوگ اپنی مستی میں بے ہوش ہیں، پس آ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے سورج نکلتے، پھر ہم نے وہ بستی اوپر تلے کر ڈالی اور ان پر کھنگر کے پتھر برسائے۔ نعمرو کا تیری جان کی قسم، لام قسم کی تمہید ہے اور آخر کے کاف کے معنی ہیں تیری۔ عمرے اور عمر ایک ہی چیز ہے، وہ مدت جس میں انسان زندہ رہے۔ یہاں مراد زندگی اور جان ہے، یہاں قاسمی مقدر ہے، اور پوری عبارت یوں ہے لعمرو کا قسمی، یعنی تیری جان کی قسم۔ سجیل کھردرا پتھر، اس کو کھنگر بھی کہتے ہیں، بعض نے جھاواں ترجمہ کیا ہے، یہ کنکریلی زمین میں بن جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام سے ان کی جان کی قسم کھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جان کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ انہیں خواہشوں کے جوش نے باولا کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی جان کی قسم نہیں کھائی،
کیونکہ قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو اپنی جیسی چیزوں میں سب سے زیادہ اہم ہو۔ ظاہر ہے کہ سب جانوں میں عزیز ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ بدکار آدمی کی خواہش اس کو بولا کر دیتی ہے اور وہ اس کی مستی میں ادب اور قاعدے کا خیال نہیں کرتا، اس لیے بولے کتے کی طرح اس کو مار ڈالنے کے سوا اس کے زہر سے دوسروں کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ارشاد ہے کہ صبح سورج نکلتے وقت اچانک ان کو عذاب نے آ گھیرا، ساری بستی کو اٹھا کر اونگا نیچے پھینک دیا گیا، جس سے اوپر کا حصہ نیچے چلا گیا اور وہ بستی الٹ کر زمین میں دھنس گئی۔ اوپر سے ان پر خوردرے سخت کنکریلے پتھر برسائے گئے۔ عبرتناک واقعہ۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانھا لبسبیل مقیم۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین فانتقمنا منہم وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک اس میں دھیان کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور وہ بستی سیدھی راہ پر واقع ہے، البتہ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، اور تحقیق بن کے رہنے والے گنہگار تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں۔ متوسمین دھیان کرنے والے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، توسم سے جو واو سین میم سے بنا ہے۔ واو سین میم کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں۔ توسم علامتیں دیکھ کر اصل بات پہچان لینا، اسی کے قریب لفظ فراست ہے۔ امام راستہ، اس کا مادہ الف میم میم ہے۔ امام وہ ہے جس کو دیکھ کر اس کے مطابق چلا جائے، یہاں مراد راستہ ہے۔ قوم لوط علیہ السلام کے قصے میں پہچان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جنہیں غور سے دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اپنی بری خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کو خاطر میں نہ لانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح قوم شعیب علیہ السلام کا انجام بھی یاد دلاتا ہے کہ غلط راستہ اختیار کرنے والے ظالم ہیں اور ظالموں کو ان کے کرتوتوں کی سزا ملتی ہے۔ ان دونوں قوموں کی بستیوں کے کھنڈر حجاز سے شام کے راستے پر ہیں اور سبق آموز ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔